السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج ہم سب اپنے سبق کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ان دونوں آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پر لطف بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہاں مقام ابدیت کے تینوں مقاموں کا بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ یا تو جہنم کی خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو بندہ جنت کی شوق میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور یا تو بندہ اللہ عز و جل سے خالص محبت کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج یعنی سخت مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اصل میں فبما رحمت من اللہ، اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان ہو رہا ہے کہ احد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے لغزش ہوئی۔ اصحاب پیغمبر میں بعض کو چھوڑ کر بعض سے خطا ہوئی، وہ خطا اجتہادی کی، وہ میدان کارزار سے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ آپ کو تکلیف بھی پہنچی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ان سے رسول کائنات نے سخت مزاجی سے گفتگو نہیں کی، بہت نرم انداز میں، بڑے حسین لب و لہجے میں گفتگو کی۔ اللہ فرماتا بھی محبوب ان سے نرم گفتگو آپ کرتے ہیں، یہ وجہ یہی ہے کہ یہ آپ سے اسی لیے دور نہیں ہو رہے۔ کوئی بندہ اگر سخت کلامی کرے، سخت گفتگو کرے تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ مبلغ کے لیے ضروری ہے، تبلیغ کرنے والے کے لیے، کہ وہ نرم مزاج ہو، لوگوں سے گفتگو بہت نرم لب و لہجے میں کرے، تاکہ لوگ اس کی گفتگو کو پسند کریں اور اس کے پاس بیٹھنے کو اور اٹھنے کو بھی لوگ پسند کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مبلغوں کی جان ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ، اخلاق کریمہ یہ تھی کہ لوگوں سے بہت نرم گفتگو فرماتی، بہت ہی نرم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا، محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے، لیکن آپ کا تو کمال یہ ہے
کہ تمام کے باوجود بھی احد میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئی، ان کے بھاگنے کی وجہ سے، ان کے فرار کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی آئی، اس کے باوجود بھی آپ ان سے نرم گفتگو کر رہے ہیں اور محبوب ان کو معاف فرما دیں۔ اللہ عز و جل فرماتا محبوب انہیں آپ معاف فرما دیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب پیغمبر کو معاف فرما دیا، رسول کائنات نے معاف کیا تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اس سے پہلی آیت میں بھی ہم نے پڑھ لیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں معاف فرما دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم تمام کتابوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت میں ایک چیز تھی کہ جو بندہ آپ سے جہالت سے گفتگو کرتا، آپ اس سے محبت سے گفتگو کرتے، آپ غضب نہیں فرماتے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں زید بن سعنا، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، اسی طرح زید بن سعنا یہ بھی یہودی عالم تھے۔ آپ کہتے کہ رسول کائنات کے چہرے و دعا کو جب میں نے دیکھا تو میں نے نبوت کی تمام علامتیں پالی سوائے دو۔ ایک تو یہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ ہے، جو غضب ہے، اس پر آپ کی جو محبت ہے وہ غالب ہے، علم، رحم دلی یہ غالب ہے۔ دوسری یہ کہ رسول کائنات سے اگر کوئی جہالت سے پیش آتا تو حضور اس سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت زید بن سعنا کی مجھے یہ چیزیں دیکھنی تھی اور میں نے کوشش کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ چیز دیکھ لوں کہ یہ دونوں علامتیں آپ کے اندر ہیں یا نہیں۔ وہ وقت بھی آیا، آپ کہتے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں نے ایک بیع اور شرع کے مسئلے پر، ایک باغ کے مسئلے پر گفتگو کی، ایک معاہدہ ہوا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم آپ کو دیں گے اتنی رقم۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، ساری چیزیں ہوئی۔ 2 یا 3 دن قبل حضرت زید بن سعنا اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے سخت لہجے میں معیار سے گر کر گفتگو کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہاں تک انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ عادت ہے، یا عبداللہ کے بیٹوں کی یا عبد المطلب کے بیٹوں کو یہی عادت ہے کہ تم وعدہ کرتے ہو پھر وعدہ خلافی کرتے ہو۔ حضور سے اس لب و لہجے میں کوئی بات کرے، سوچئے تو صحیح۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو اس کی گردن مار دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عمر، ایک کام کریں کہ آپ انہیں جو عہد و پیمان ہوا تھا وہ بھی مال دے دیں اور اس سے زیادہ بھی دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے جب کہا تو حضرت عمر دینے لگی۔ زید بن سعنا نے کہا عمر آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ تو کہا نہیں معلوم ہے۔ کہا میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں مال کی وجہ سے اس طرح سے گفتگو نہیں کر رہا تھا کہ مجھے مال چاہیے، بلکہ ابھی معاہدہ جو ہوا اس میں بھی 2-3 دن باقی ہیں۔ یہ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے اندر وہ 2 عادتیں جو تھی وہ ہیں یا نہیں، باقی چیزیں تو میں نے چہرے و دعا سے دیکھ لی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زیادہ کر کے دینا چاہا، دے بھی دیا۔ آپ نے کہا کہ اے عمر گواہ رہنا کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر وہ مشرف با اسلام ہوئے، بارگاہ نبوی میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر پھر آپ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں وشاورہم فی الامر ارشاد فرمایا ہے، مشورے کے تعلق سے۔ مشورہ اہم چیز ہے۔ کوئی بندہ کسی معاملے میں اگر کسی سے رائے لے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو اسی پر کوئی اپنی معلومات بتائے کہ یہ کام بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، اسی کو مشورہ کہتے ہیں۔ اب مشورہ لینا اور دینا حضور کی سنت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے بھی تھے اور مشورہ دیتے بھی، یہاں تک کہا گیا کہ مشورے کے بغیر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کام نامکمل ہوتا ہے۔ توکل علی اللہ کے تعلق سے ہے، یعنی سبب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہی سبب کا پیدا کرنے والا ہے۔ محنت کیجئے لیکن یہ نہ سوچئے کہ اس محنت کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں۔
اللہ عز و جل فضل فرمائے گا تب کامیابی آئے گی۔ بہت سارے لوگ رات رات دن محنت کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا فضل شامل نہیں ہے، اور اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے تو کم محنت کرنے والا بھی زیادہ محنت کرنے والے سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے، زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یہ اصل جو مدد ہے یہ اللہ عز و جل ہی کی مدد ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حقیقی مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اور اگر اللہ مدد کرے تو تم کم ہونے کے باوجود بھی زیادہ ہو۔ آپ دیکھیں تو صحیح بدر میں کیا ہوا تھا، اصحاب پیغمبر 313 تھے، جبکہ مخالفین کی تعداد، کفاروں کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ کی مدد شامل تھی، نصرت و حمایت شامل ہونے کی وجہ سے پھر اللہ نے غالب کیا۔ اور حنین دیکھ لیں کہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی معاملات نہ بن سکے، تو اللہ عز و جل اگر مدد کر دے تو پوری دنیا بھی اگر مخالف ہو تب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کی مدد شامل نہ ہو تو پھر آدمی کتنا بھی ہو، ہزاروں نہیں لاکھوں ہو، وہ ایک آدمی سے ہار جائے گا۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک چادر غائب ہوگی، ایک بدتمیز قسم کا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے محمد، وہ چادر آپ نے چھپا لی ہے یا چوری کر لی ہے؟ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ چادر کا چھپانا یہ خیانت ہے، اور میرا محبوب یہ خیانت سے پاک ہے۔ خیانت کرنا یہ گناہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نا، اس لیے رسول کائنات کیا چوری کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ لیکن اس نے اس لہجے میں رسول کائنات سے گفتگو کی۔ بعض لوگوں نے، بعض وہابیہ اور دیابنا نے اس آیت سے یہ کہا کہ رسول کائنات کو جو تم کہتے ہو، یعنی سنی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، تو رسول کائنات نے بعض موقعوں پر پھر فلا باتیں چھپائی کیوں؟ رسول کائنات سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو پھر چھپایا کیوں؟ یعنی یہ چھپانا یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بہت ساری چیزیں جان لینی ہے، اور اب اس چیز کو اگر حضور چھپا لیں تو یہ حضور خیانت کرنے والی ہوئی۔ ہمارا حق ہے نا دین سیکھنا، تو ہم عرض یہ کریں گے ایسے لوگوں کو کہ جن کا دل و دماغ صحیح نہیں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری کیا تھا، یا رسول کس کے لیے آئے تھے؟ تبلیغ دین کے لیے آئے تھے۔ اب تبلیغ دین ہے کیا قیامت کے بارے میں حضور نے نہیں بتایا تو اس میں تبلیغ دین میں کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے۔ قیامت کا جاننا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ قیامت آنی ہے، ضروری یہ ہے کہ قیامت برحق ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ضروری ہیں انبیاء علیہ السلام اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو چیزیں ضروری نہیں ہے وہ خیانت میں شمار نہیں ہوگی۔ ہم کہاں مریں گے یہ چیز ضروری ہے، ہمیں موت آنی ہے یہ چیزیں ضروری ہے، موت پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہاں مرنا ہے۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اول یہ جان لیں کہ ہم نے سنیوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اہل سنت والجماعت نے، کہ رسول کائنات کو یک بارگی علم غیب دے دیا گیا، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کیا، اللہ عز و جل عطا فرماتا رہا، قرآن کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسول کائنات اس حالت میں گئے دنیا سے کہ اللہ نے آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا۔
बाज बातें ऐसी की जिसको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई नहीं, और बाज बातें ऐसी भी कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से वो बात उस वक्त के लिए छुपा ली थी, बाद में अल्लाह ताला ने उन चीजों को बता दिया। रही बात कयामत की, तो कयामत कब आनी है, रसूल कायनात ने वक्त तो नहीं बताया, लेकिन अलामात कयामत का बयान कर दिया कि कयामत आने से पहले ये हो जाएगा, ज़िना आम होगा, चोरी आम होगी, जूते के जो तस्मे होंगे वो गुफ्तगू करेंगे, जो गरीब लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, चरवाहे जैसे लोग, ये आलीशान महल में रहेंगे। अब आप बताइए, जब अलामात क़यामत हुजूर जानते हैं तो क्या क़यामत हुजूर नहीं जानते? अगर किसी का ये एतराज है कि हाँ वो हदीस वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि क़यामत कब आएगी, तो हुजूर ने कहा था, जिब्रील पूछने वाले से जिससे पूछा जा रहा है वो ज्यादा नहीं जानता है। ये भी एक इल्मी गुफ्तगू है, मैंने इससे पहले भी ये बात कर ली है कि मतलब ये है कि जिब्रील तुम्हें भी कयामत का इल्म है और मुझे भी कयामत का इल्म है। कयामत के बारे में जितना तुम जानते हो उतना ही मैं जानता हूं। समझे या नहीं? पता चला, इससे बहुत सारी बातें समझ में आई। अव्वल ये कि गनीमत की तकसीम के बगैर नाजायज तरीके पर कुछ लेना ये सख्त हराम है। अब जो लोग चंदा करते हैं और चंदा करके बगैर हीला शरई के खा जाते हैं, वो बिलाशुबा हराम काम करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि चंदा करके लाएं, लाने के बाद जो मुतवल्ली या जो नाज़िम जो प्रबंधक हो उसके हाथ में दे, फिर वो उन्हें दे हिला शरई के बाद। लेकिन हमारे यहाँ इलाके में ऐसा ही नहीं, चंदा करो और खाओ कमाओ, चंदा करो और उसके बाद खुद ही हिसाब किताब गोल कर जाओ। ये सारे मसाइल चल रहे हैं। दूसरा ये कि नबी अलैहिस्सलाम गुनाहों से मासूम होते हैं, इसी आयत से ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात ये कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर बदगुमानी करना ये मुनाफिकों का शेवा है, मुनाफिक का काम है। अब कोई अंबिया अलैहिस्सलाम पर अगर बदगुमानी करे तो वो काफिर हो जाएगा। समझे या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसे प्यारे होते हैं कि अल्लाह ताला उन पर से लोगों की तोहमतें दूर फरमाता है। रसूल कायनात को यहाँ क्या कहा गया? चादर चोरी करने वाला। अल्लाह ताला ने फौरन इरशाद फरमाया, वमा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल, आपकी पाकी का ऐलान अल्लाह ने फरमा दिया। अफमन इत्तबा रिज़वान अल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। क्या वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी के पीछे चला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक हुआ? क्या ऐसा है? नहीं। और उसका ठिकाना जहन्नम हो, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। लोगों के अल्लाह की बारगाह में मुख्तलिफ दरजात हैं और अल्लाह उनके तमाम आमाल को देख रहा है। आयत का मुख्तसर मतलब ये है कि जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के अलग अलग दरजात भी रखे हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लिही लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल मबूस फरमाया जो उन्हीं में से है, और वो उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। अगरचे ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले तमाम दुनिया जहालत व तारीकी के नरगे में थी, लेकिन रसूल कायनात की आमद हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को नूर से भर दिया, नूर से मुनव्वर कर दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग खुली गुमराही में थे, यहाँ तक कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। किसी का शौहर मर जाता
تو اسے روم میں بند کر دیا جاتا، اسے منحوسہ سمجھا جاتا، اسے گھوڑے اور گدھوں پر بٹھا کر گشت کرایا جاتا اور یہ بتایا جاتا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ لوگ نہ جانے کتنے کروڑ معبودان باطل کی پرستش کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بھیج کر احسان فرمایا۔ اور محبوب کس میں سے تھے؟ انسان تھے۔ کیا تھے؟ بشر تھے۔ لیکن یہ نہیں کہ رسول کائنات ہماری اور آپ کی طرح بشر تھے۔ حضور بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت بھی عام بشریت نہیں ہے۔ حضور نور ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور بشر بھی ہیں، لیکن حضور کا بشر ہونا یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکدان گیتی کو منور کیا اور تمام کائنات کو اللہ نے حضور کے صدقے میں منور فرمایا۔ آقا نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا، تمام چیزیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اور یہاں تک کہ باب رحمت جو کھلا ہے نا، ہم پر جو مغفرت کی بارش ہوئی ہے یا رحمت کی جو بارش ہوئی ہے، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ آقا کریم نے ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، ہر جگہ ہمیں یاد کیا، ہم امت کو یاد کیا۔ آقا کریم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف فرما ہوئے تو رب حبلی امتی کا، اور یہاں تک کہ آپ معراج گئے تب بھی آپ نے اللہ عز و جل سے مغفرت، اپنی امت کی مغفرت چاہی۔ یہاں تک حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ کو قبر انور میں لٹایا گیا تو لبھائے رسالت ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر حضور کے قریب دیکھا اور کان لگا کے سننا چاہا تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو رسول کائنات نے باب مغفرت کھول دیا ہمارے لیے، باب فضل کھول دیا، باب رحمت کھول دیا۔ بلا شبہ رسول کائنات صرف نعمت نہیں بلکہ تمام نعمتوں کی جان ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہاں یا یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ احد میں جب اصحاب پیغمبر کو تکلیف پہنچی، شکست، اور اس کے بعد 70 سے زائد لوگ، 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، تو پھر آپس میں یہ بات ہونے لگی کہ میں تو مسلمان ہوں، پھر یہ تکلیف کیسے آئی؟ یہ تکلیف کیسے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس سے دوگنی تکلیف تم نے بدر میں انہیں پہنچا دی ہے۔ بدر دیکھو کہ تم نے 70 کو فوت کیا، موت کے گھاٹ اتارا اور 70 کو قیدی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام جو تمہارے ساتھ کیا کہ یہاں تمہیں تھوڑی سی جو تکلیف پہنچی ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہاری سستی کی وجہ سے ہے، تم نے محبوب کو تکلیف پہنچائی، تمہارے کام کی وجہ سے محبوب کو تکلیف پہنچی، اس لیے تمہیں تکلیف پہنچی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ السلام علیکم۔